اخلد زمان یو پی سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جی اذان میں الفاظ کو کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ اذان کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دراصل اکثر مسجدوں میں اذان کے الفاظ کو تھوڑا زیادہ کھینچتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، اذان بھی عربی زبان میں اناؤنسمنٹ ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، تو اس میں عربی زبان ہی کے قواعد چلیں گے۔ تو جتنا عربی کے جو قاعدے ہیں، جو بھی تجوید کے قاعدے ہیں، جتنا کھینچنے کی اجازت دیتے ہیں اتنا کھینچا جائے گا، جتنا کھینچنے کی اجازت نہیں دیتے اتنا نہیں کھینچا جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے استاذ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو میرے شیخ و مرشد بھی تھے اور مفتی اعظم بھی تھے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔ وہ بہت زیادہ اس پہ رد کیا کرتے تھے کہ یہ جو آج کل اذانوں کو اتنا کھینچا جا رہا ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بعد کے قاریوں نے اس پہ کچھ لکھا ہے کہ یہ مد تعظیم ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ علماء اس کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے نا تو ہمیں کوئی واضح دلیل ملتی نہیں ہے اس کے صحیح ہونے پر، کہ اس کو جو ہے لفظ اللہ کو آپ کھینچ رہے ہیں اللہ اکبر، کیوں بھائی اللہ میں الف کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا نا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اذان ذرا ٹھہر ٹھہر کے دی جائے گی اور اقامت جلدی جلدی کی جائے گی، لیکن اس کو اتنا کھینچنا تو وہ بہت زیادہ خلاف تھے اس کے کہ یہ کہاں سے نکالا ہے۔ اور بعض عرب علماء کو بھی میں نے دیکھا، ان کی تحریر پڑھی ہے، کویت کے بعض عرب علماء نے خط لکھا تھا سعودی علماء کے نام کہ بھئی یہ جو اتنی زیادہ آپ کے ہاں اذانوں کو کھینچا جا رہا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس میں جو المحلہ ابن حزم ہے، اس میں نے ایک روایت بھی دیکھی تھی، ایک تابعی نے کسی دوسرے کو تنبیہ کی اور کہا کہ انی ابغضک فی اللہ، میں تم سے اللہ کی وجہ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ روایت انشاءاللہ میں کسی وقت اس کے ریفرنس پیش کروں گا، ابھی تو چونکہ کئی سال پرانی بات ایک ذہن میں آ گئی ہے تو اس لیے وہ میں آپ کے سامنے ایسے ہی پیش کر رہا ہوں۔ ویسے بھی آپ یہ الفاظ اگر مکتبہ شاملہ میں لکھیں تو یہ الفاظ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ المحلہ ابن حزم ان کی کتاب میں، انی ابغضک فی اللہ، میں اللہ کی وجہ، مؤذن سے انہوں نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا لأنک تتغنی بالقرآن بالاذان، کہ آپ اذان کو گانے کے اسٹائل میں پڑھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا زیادہ اذانوں کو کھینچنا اور کھینچتے چلے جانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کیونکہ اذان بھی عربی زبان میں، اس میں عربی ہی کی تجوید کے قواعد چلیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، پورے قرآن میں لفظ اللہ کو کہیں بھی ایک الف سے زیادہ کھینچا گیا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جب آگے وقف ہوگا تو اس کو پھر کھینچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اذان کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو قواعد و ضوابط کے حساب سے دیا جائے۔ میں الحمدللہ دارالافتاء والارشاد میں مؤذن رہا ہوں، کافی عرصہ اذان دیتا رہا ہوں، تو اس میں ہم اذان دیتے تھے اور کیسے اللہ اکبر بس اللہ اکبر اس طرح سے اذان دیتے تھے ہم۔ پھر اشہدو میں لا کو کھینچ سکتے ہیں اور آخر کے اللہ کو، کیونکہ وقف ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کھینچنا جائز ہے کیونکہ لا پہ بھی مد ہے اور الا اللہ میں اللہ پہ بھی مد ہے، ان دونوں کو کھینچ سکتے ہیں آپ، لیکن الہ کو نہیں کھینچ سکتے۔ الہ، اب مؤذن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اشہاد، ہا کو کھینچ رہے ہیں جہاں کھینچنا نہیں ہے۔ اللہ الہ میں الہ کو کیوں کھینچ رہے ہیں بھائی؟ الہ پہ تو الف ہے بس، تو الہ ہے نا، اس طرح ہے۔ ہاں الا اللہ میں چونکہ آگے وقف آ رہا ہے تو اس کو کھینچنا جائز ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح ہم اذان دیتے تھے۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ میں بھی اشہد ان، اب انا کو مؤذن لوگ بہت کرتے ہیں، انا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ انا کو انا ہی پڑھا جائے گا نا۔ پھر محمدن کو محمدن، یہ تو نہیں، اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر رسول میں رسول اللہ، یہ رسول کو اتنا کہاں سے کھینچا آپ نے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو رسول اللہ میں پھر آخر میں اللہ کے آگے چونکہ وقف ہے اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، آخر میں لفظ اللہ کو کھینچ لیں آپ کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے، لیکن اشہدو میں اشہا بھی نہیں کہہ سکتے، رسول یہ بھی اتنا لمبا کھینچنے، یہ بھی اس کی بھی کوئی ہمارے پاس واضح دلیل نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے پھر حی علی الصلاۃ میں حیا، اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس میں اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ حیا غلط ہے، حیا پھر علی الصلاۃ ہے، علی الصلاۃ نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں آپ کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے اس میں۔ تو اسی طرح حی علی الفلاح، تو آگے ہے اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، لا کو بھی کھینچ سکتے ہیں اور الا اللہ میں اللہ کو بھی کھینچ سکتے ہیں کیونکہ دونوں پہ مد ہے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مؤذن حضرات؟ لا کو کھینچے نہ کھینچیں، الہ کو بھی ساتھ میں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی کریکشن کی ضرورت ہے۔ میں مؤذن حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان قواعد کو نہیں مانتے تو پھر آپ بتائیں نا کیا اصول ہے؟ کسی بھی لفظ کو جیسا چاہو جتنا چاہو کھینچ لو، اور اس میں تعظیم کی، یعنی یہ جو مؤذن لوگ کہتے ہیں یہ تعظیم کا مد ہے، تو یہ تعظیم کا مد ہمیں اسلاف میں نہیں ملتا کہیں بھی۔ بعد کے قاریوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اس پہ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ بعد کے قاریوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ کس یعنی عربی زبان کے کس قاعدے کی بیس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ۔ تو اس لیے اذان کو
ٹھیک ہے آپ خوبصورت آواز میں دیں اذان، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کر کے جہاں مد ہے وہاں چھوڑ دینا، جہاں نہیں ہے وہاں کھینچنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے کہیں بھی ہوتا ہو۔ تو اس لیے اس کی کریکشن میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، نامناسب ہے یہ۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا یعنی ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ تجوید کے قاعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس میں۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اذانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، جب ہر جگہ ہی مد کرتے چلے جا رہے ہیں آپ، جہاں مد نہیں ہے وہاں بھی کر رہے ہیں، تو اتنی لمبی اذان کا احترام کرنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جب اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، اتنا اللہ کو کھینچ دیا، یہاں اللہ کو نہیں کھینچ سکتے آپ، کیونکہ یہاں اللہ میں ہاں پہ وقف نہیں کر رہے آپ، تو اللہ میں جب ہاں پہ وقف نہ ہو تو پھر اللہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا، تو وہ اللہ اتنا لمبا کھینچتے ہیں۔ اذان کا تو احترام لازم ہے، اس میں انسان باتیں چھوڑ دے، اذان سنے، اس کا جواب دے، اس میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، آواز آہستہ کر دے، تو احترام کیسے ہوگا اگر آپ اتنی لمبی اذان کھینچیں گے؟ میں خود بہت لمبی لمبی اذانیں دیا کرتا تھا جب تک میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے میرا تعلق نہیں تھا، تو لوگ تعریف تو بہت کرتے تھے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت اذان دی آپ نے، لیکن مجھے یاد ہے میری عمر ہوگی اس وقت 16-17 سال، تو مجھے یاد ہے اس وقت بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ، مولانا صاحب کہتے تھے اس وقت، تو مفتی کا لقب نہیں ملا تھا ہمیں، یا مولانا بھی نہیں تھا بلکہ میں تو کالج میں پڑھتا تھا اس وقت، تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ اتنی لمبی اذان دیتے ہو، ہمارے لیے اس کا احترام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو مختصر دیا کریں نارمل اس میں۔ تو اس لیے جو مؤذن صاحبان میں آج کل مقابلے چل رہے ہیں نا، لمبی لمبی اذانوں کے کھینچتے جا رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ لمبا سانس کھینچتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ، یہ چیز قابل اصلاح ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، تو اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ میں جب اذان دیا کرتا تھا تو اگر ذرا سا بھی لفظ اللہ کے الف کو کھینچ لیتا تھا نا، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نیچے آتے تھے، کہتے تھے بھائی جتنا ہے اتنا رکھیں، کبھی وہاں اور بھی کوئی مؤذن تھا اس کو بھی نہیں اجازت دیتے تھے، تو اللہ اکبر بس، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس دن کسی دن اگر ہم نے یہ کر دیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کو تھوڑا سا کھینچ لیا، حضرت آگے کہتے تھے یہ رسول کو اتنا کیوں لمبا کر رہے ہیں آپ، تو آج اس کی اصلاح بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو میرا مقصد ابھی اذان سکھانا نہیں ہے، ہر ایک کا لب و لہجہ اپنا ہوتا ہے، آپ کسی بھی لہجے میں دیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو، مختلف اندازوں میں اذان دی جاتی ہے، سارے انداز ٹھیک ہیں، لیکن تجوید کے قاعدوں سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اتنا طول دینا، کھینچتے چلے جانا جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو آپ کے پاس، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور جامعۃ الرشید میں بھی پہلے بہت صحیح اذان ہوا کرتی تھی، اب وہاں بھی شروع ہو گئی ہے لمبی لمبی اذانیں، وہاں کے مؤذنین بھی اب ماشاءاللہ ایک سے ایک کھینچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم تنبیہ کر کے تھک گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ بڑے حضرات ہر چیز پہ نظر، یعنی کیسے ممکن ہے کوئی جامعۃ الرشید جائے سنے بڑی لمبی اذان ہو رہی ہے تو جو ہے تو وہ کوئی جامعۃ الرشید کا عمل بھی کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض علماء اس کو ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن کا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے ان کے پاس کوئی ہمارے علم میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، مد تعظیم وغیرہ کی بات کی جاتی ہے لیکن ہمیں اسلاف سے نہیں ملتا اس بارے میں کوئی واضح بات۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا پورے قرآن میں عوام کو سمجھانے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں لفظ اللہ پہ مت دکھا دیں جہاں وقف نہ ہو اور لفظ اللہ کو تعظیم میں کھینچا گیا ہو، تو کہیں بھی نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہیں بھی اس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی، لہذا اذانوں کو عام قاعدے سے ہٹا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو پھر یہ مینیج کیسے کریں گے نا، تو پھر کیا یعنی آپ اس کا کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے، کوئی اشہدو میں ہا کو بھی کھینچ رہا ہے، شہادو کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں یہ بھی تعظیم ہے، میں ذرا اور اپنی آواز کو لاؤڈلی کرنے کے لیے ہا کو بھی کھینچ رہا ہوں، دو کو بھی کھینچ رہا ہوں، رسول کو پھر کھینچتا ہی چلا جا رہا ہوں رسول اللہ کو۔ تو اس لیے جب آپ ان ضابطوں کا خیال کریں گے تو آپ ایک باؤنڈ رہیں گے، اور ان ضابطوں سے ہٹ گئے جو تجوید کے قاعدے ہیں تو پھر کوئی حد نہیں ہے، پھر تو کوئی بھی جیسی چاہے اذان دے، آپ اس کو کیسے منع کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، کیسے روک سکتے ہیں آپ اس کو؟